بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، اطاعت اور قناعت کے بے مثال پیکر ہیں۔ تیر اندازی، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں ہی لکھنا پڑھنا میں آفتاب اسلام طلوع ہوا تو مکہ کی وادیوں سے توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ مشرکین عرب کے ساتھ آپ کے لیے بھی یہ غاز نامعلوم تھی کہ آپ اس پر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہوا، اس کے جانی دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ اس کنیز کے علاوہ بھی جس پر زور چلتا اس کو خوب مارتے پیٹتے، لیکن اسلام کا نشہ ہی ایسا تھا جو ایک بار چڑھ جاتا اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ان تمام سختیوں سے ایک شخص کو بھی اسلام سے نہ اتار سکے۔ قریش میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ابو جہل بھی مسلمانوں کی دشمنوں میں سب سے صف اول میں تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے معزز کر دیں، مگر یہ دولت تو ازل سے ہی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ دعا نبی کی ہو یا عمر کیسے نہیں دکھاتی۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جہاں نثار اور دوست ہو گیا۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ ان کے اسلام لانے سے ایک زلزلہ برپا ہوا۔ مشرکین اس کے گھر کے ارد گرد جمع ہو کر نعرے بازی کرنے لگے، صبح عمر ہے، صبح عمر، صبح ہے عمر ہے۔ بے دین ہو گیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 کے قریب افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ علانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، اور نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بڑی جرأت مندی اور بہادری سے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور کسی میں بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ آپ کے ماموں نے دیکھا کہ اسلام کا معاملہ تازہ ہے، کہیں مشرکین کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، انہوں نے اپنی امان میں رکھے، لیکن امیر مومنین اسلام کے قبل اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی دیکھ چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے اس امان کو ٹھکرا دیا اور عام مسلمانوں کی طرح مل کر مشرکین کے مصائب کو استقامت کے ساتھ سہنے کو تیار ہو گئے، اور اعلان کیا کہ اب نماز جماعت کے ساتھ کعبہ میں ادا کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے کعبے میں نماز ادا کی، اور اس بہادری کے نام کے طور پر دربار نبوت سے فاروق کا لقب ملا۔ مکہ مکرمہ میں جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین کے بغض میں بھی ترقی ہوتی گئی۔ پہلے وہ فطری خون خواری اور جوش مذہب کی وجہ سے اذیت پہنچاتے تھے، لیکن اب انہوں نے سیاسی استحصال بھی شروع کر دیا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل سے مشکل بنتی جا رہی تھی۔ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینے کے ساتھ مختلف ممالک میں ہجرت کرنے لگے۔ تمام مسلمانوں نے خفیہ پوشیدہ ہجرت کی۔ اس مقابلے میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہجرت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جس شان و شوکت سے آپ کو ہجرت کا سفر شروع کیا وہ قابل بیان ہے۔ آپ نے گردن میں تلوار لٹکائی، تیر نکال کر ہاتھ میں رکھے، کعبہ کے پاس آئے، 7 دفعہ طواف کیا اور مقام ابراہیم پر تو نسل و نسل ادا کیے۔ اشراف قریش کے کعبے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ہر جماعت کے پاس آتے اور فرماتے، تمہارے چہرے خواب آلود ہوں، جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی بیوہ بنے تو وہ اس وادی کے پار آ کر میرا مقابلہ کرے۔ سنو، میں مدینے یہ ہجرت کر رہا ہوں، کون ہے مقابلے کو تیار ہے؟ میدان میں للکار کر فاروقی کے سامنے سب کی بہادری تم توڑ گئی، کوئی بھی مقابلے کو تیار نہ ہو۔ اس کے بعد جماعت در بدر ہجرت کر کے مدینے میں جمع ہونے لگی، حتیٰ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینے نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار نے اس میں جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی۔ مدینے میں اب مسلمان سکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے لگے۔ غزوہ بدر کا عظیم موقع پیش آیا۔ امیر المومنین اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مدبرانہ رائے، معاملہ فہمی اور شجاعت بہادری سے دست باز بنے۔ اس موقع پر مسلمان سرخرو ہوئے اور کامیابی اور کامرانی ان کا نصیب بنا، اور کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی مدبرانہ رائے معاملہ فیملی اور شجاعت بہادری سے دست بازو بنے۔ اس موقع پر مسلمان سرخرو ہوئے، کامیابی ان کا نصب بنی اور کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس موقع پر قریش کی بڑی تعداد گرفتار ہوئی۔ اس بات پر بحث ہونے لگی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، جبکہ امیر المومنین کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اور اکثر صحابہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان تمام کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے جنگ احد اور جنگ خیبر، فتح مکہ جیسے عظیم موقعوں پر نمایاں خدمات سر انجام دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد آپ خلافت میں آئے۔ آپ نے 10 سال کی دور خلافت میں فارس، روم، ایران، عراق، شام، بیت المقدس جیسے عظیم سلطنتوں کو فتح کیا۔ وقت کے فنونوں کی حکومت کے تختے الٹ دیے، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنگا بجا دیا اور اپنے دور خلافت میں ملکی نظم و نسق اور باقاعدہ منظم کیا۔ اس کی حکومت میں ملک کے تمام ضروری شعبے وجود میں آ چکے تھے۔ اپنی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ ہر صوبے میں بڑے بڑے عہدیدار مقرر کیے، جن میں حاکم، صوبہ بازی، فوجی، منشی، کلرک وغیرہ شامل تھے۔ ملکی اور قومی مسائل مجلس جرز میں پیش ہو کر طے پاتے تھے۔ آپ اپنے دور خلافت میں حکام اور حکومتی ملازمین کی کڑی نگرانی کرتے، اگر ضرورت پڑتی تو عدالت کے کٹہرے میں آ کر کھڑا کر دیتے۔ آپ نے قابل زراعت میں زمین کے لیے نہریں کھدوائیں، زراعت کے پیشے کو فروغ دیا، شروع میں خراج کے منظم احکام جاری فرمائے، جیل خانے، بیت المال میں جیسے عام شعبے ترتیب دیے اور سرکاری طور پر ترقی دلوائی۔ آپ نے نئی آبادیاں قائم کی، جس میں بصیرہ، کوفہ اور دیگر شہر شامل ہیں۔ اشاعت اسلام کے لیے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ کے اثرات پر قرآن، جو اثاثہ اسلام دستور منشور ہے، مرتب کیا گیا۔ آپ اپنے دور خلافت میں اس درس تدریس کو رواج دیا اور موذنین کی تنخواہ مقرر کی۔ اشاعت حدیث کے لیے بھی صحابہ کو مختلف ممالک کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ نقل حدیث میں بڑی احتیاط فرماتے تھے، تمام ممالک میں فقہاء کرام کو مقرر کیا، مختلف فقہی مسائل پر صحابہ سے مشورہ کر کے ایک رائے طے کرواتے تھے۔ مسجد نبوی کو وسعت دی، نئی مساجد تعمیر کروائی، اس کی ضروریات کا بندوبست کروایا، حرم کی توسیع کی۔ آپ کے دور خلافت میں نمایاں وصف عدل انصاف تھا اور امیر غریب گدا کے ایک ہی قانون تھا۔ عدل فاروقی کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے دیوان عدل مسلمان، یہودی، عیسائی سب کے لیے یکساں تھا۔ آپ فطرتاً ذہین صاحب رائے تھے۔ آپ کی رائے کے مطابق کم و بیش 20 آیتوں کا نزول ہوا، جنہیں موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسرائیل بدر اذان، حرمت شراب، مقام ابراہیم اور ازواج مطہرات کے پردے سے متعلق آرام مشہور ہیں۔ قربت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کو احکام میں بہت مہارت تھی۔ اس کے باوجود بھی کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تو بلا پس و پیش صحابہ سے دریافت فرماتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ان کا بہت انداز اچھا تھا اور وہ بہت زیادہ غور فرماتے تھے۔ اس کی بدولت قرآن مجید سے دلائل دینے میں بڑی مہارت تھی۔ آپ کے اخلاق، عادات دین محمد کی عملی تصویر تھے۔ آپ کے آئینہ اخلاق میں خلوص، دنیا کی لذتوں سے اجتناب، حفظ اسلام، حق پرستی، گوئی آزار اور سادگی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ جنت کا پروانہ ملنے کے باوجود آپ کا خوف خدا اور خشیت الہی قابل دی تھی۔ ڈاکٹر عبادت ذکر اذکار میں مشغول رہتے، نماز میں عموماً ان آیات کی تلاوت کرتے جس میں خدا کی عظمت، جلال کا بیان ہوتا۔ ان آیات کی وجہ سے آپ اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رچی بسی ہوئی تھی، آپ جمال نبوت کے سچے شہدا تھے۔ ان کی راہ میں جان و مال، اولاد، عزیز و اقارب کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ دورے دنیا کی طلب و جاہ مال سے نفرت فرماتے تھے۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی، کھانے میں بغیر چنے ہوئے آٹے کی معمولی روٹی، روغن زیتون ہوتا۔ خلافت ملنے کے بعد نہایت محتاط ہو گئے تھے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے زندگی بسر کر لیتے تھے۔ یہاں یتیم متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ حق کا عالم یہ تھا کہ کاندھوں پر منشیزہ رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھر لاتے، بازار سے ان کو سودا وغیرہ بھی لا دیتے تھے۔ آپ کی زندگی رحم دلی سے بھرپور تھی، البتہ دینی معاملات میں سختی تھی۔ آپ اپنے بچوں اور ازواج سے نہایت محبت کرتے تھے اور ایک پارسی غلام نے آپ سے اپنے آقا کے باری منصول کی شکایت کی۔ شکایت بے جان تھی، اس لیے آپ نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس پر وہ آگ بگولا ہو گیا اور صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور مسلسل 6 وار کیے۔
زخم ایسا کاری تھا کہ جان بز نہ ہو سکی۔ آخری وقت میں اہم وصیت طے کی میں رہ کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کی 24 ہجری کو اسلام کی عظیم چراغ بجھ گیا اور اپنے محبوب آقا کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ چینل اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو